لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ یعنی اللہ نے مہمان خانہ بنایا ہے جنت، جو خوشیوں، نعمتوں اور خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہاں جانا ہے، اور وہاں ہمیشہ 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 کی زندگی ہے۔ اور وہاں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا۔ ایک دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کا بننا، اور ایک آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کامیابی کا ملنا، اور بیچ میں جو مراحل ہیں، مراحل روح کا نکلنا، اور مرتے وقت سکرات کا پیش آنا، پھر قبر میں رکھا جانا، اور جنت دوزخ کے فیصلے سے پہلے میدان محشر میں کھڑے ہو کر حساب دینا، یہ بہت سارے مراحل ہیں جس سے انسان نے گزرنا ہے۔ فرمایا موت یہ انسان کی زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، یہ تو حقیقی زندگی کے شروع ہونے کا نام ہے۔ الناس نیام، دنیا میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اسی زندگی کو جو جلدی مل گئی، تھوڑی سی ہے، اس کو اصل سمجھ لیا، اس کے بنانے پر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ جب جھٹکا لگے گا موت کا اور فرشتہ آ جائے گا اور جو ہے شارک پر ہاتھ رکھے گا، یہ عالم تو دنیا سے آنکھوں سے غائب ہو جائے گا، اور آخرت کا عالم سامنے آئے گا، تو وہ ایسے ہے جیسے انسان نیند سے اٹھ کر بیداری میں آ جائے۔ نیند میں بڑے بڑے خواب دیکھے کہ بادشاہ بن گیا ہوں، اور بڑا عہدہ مل گیا ہے، اور ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، بڑے باغات کی سیر کر رہا ہوں، بڑے جو ہے کھانے پینے کے نقشے موجود ہیں، لیکن جب اٹھا تو کچھ نہیں۔ رات کو دیکھا سپنا، جب اٹھے تو کچھ نہ۔ سپنا دیکھ رہے ہیں، وہ تو جو کچھ بھی دیکھ سکتا ہے انسان اللہ کے خیالات کے مطابق، لیکن جب اٹھے تو پتہ لگا کہ وہی ٹوٹی ہوئی چارپائی، اور وہی جھونپڑی کا چھپر، اور وہی جو ہے سادہ سی چیزیں۔ تو اصل مرنے پر آنکھ کھلے گی کہ زندگی کیسے گزاری، کامیاب لوگوں میں سے ہیں یا ناکام لوگوں میں سے۔ اس لیے اللہ نے آخرت بھی زندگی بھی اللہ نے بنائی، اور دنیا کی زندگی بھی، اور دنیا کی زندگی اتنی اہم ہے، اس کے صحیح ہونے پر دنیا کا بننا بھی ہے اور آخرت کا بننا بھی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ بھئی محنت کرو، مال ملے گا، اس سے تمہاری ضروریات پوری ہوں گی، تو محنت کا وقت دیا بہت تھوڑا، اور اجر اور کامیابی اور سعادتوں کا وقت رکھا ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میری امت کی عمر تو بہت تھوڑی سی ہے، گھٹتے گھٹتے کا عام طور پر 60-70 سال کی ہوگی، اور بہت سارے 70, 80, 90, 100 تک بھی پہنچ جائیں گے، لیکن یہ کم ہوں گے۔ اس میں سے 10-12 سال انسان کے بچپن کے گزرتے ہیں، اور سونے میں انسان کیا کمال کرتا ہے، یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جن کو نیند نہ آئے اور جسم ٹوٹا تھکا ہوا ہو، ان سے پوچھو کہ وہ جب دوسرے لوگوں کو سوئے ہوئے دیکھتے ہیں اور اپنے جسم کی بیماریوں سے جاگتے ہیں، یہ کتنا بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو کتنا وقت انسان سونے میں گزارتا ہے، اس میں کچھ نہیں کرتا۔ لیکن ایمان والے جب اعمال کر کے سوتے ہیں تو ان کی رات بھی عبادت میں لکھی جاتی ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، اور جو ہے عصر کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، تو ایسا گویا کہ ساری رات اس نے اٹھ کر عبادت کی، تو رات کی عبادت کا ثواب بھی ملا۔ لیکن جو آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں وہ تو راتوں کو بھی اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے بھی۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، یعنی ڈرنا یہ محبت والا کہ اللہ کریم ہے، وہ ناراض نہ ہو جائیں، جیسے انسان اپنے محبوب ترین اور جو ہے ہمدرد دوست کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ تو اللہ ہے، اور ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے ثواب کی امید کرتے ہوئے،
اور وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی دی ہے، عرصے کے اعتبار سے یہ بہت کم ہے، لیکن اپنی قیمت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس زندگی کے بننے پر دنیا کی زندگی کا بننا بھی ہے اور آخرت کی زندگی کا بننا بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بنے گی مال سے، یہ غلط ہے۔ مال تو خود مخلوق ہے، مال تو خود بے جان ہے، اس کو تو اللہ نے پیدا کیا، اس کو باقی بھی اللہ رکھے ہوئے ہیں، اس میں نفع نقصان بھی اللہ نے رکھا ہے۔ کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، سڑ گل کر وہ جو ہے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تو اصل حقیقی ذات اللہ کی ہے، نفع دینے والے اور نقصان دینے والے اللہ ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس جو چھوٹی عمر کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، جسم کے ساتھ جسم ملا ہوا، تو فرمایا او لڑکے، میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، یہ نصیحتیں تمہیں فائدہ دیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کا فرمان تو ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے سبق اور درس ہے، رہبری اور رہنمائی ہے۔ فرما ان کو رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جن نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو پلے باندھ لو، ان پر عمل کر لو، تمہیں نفع دیں گے۔ سب سے پہلی کیا؟ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو۔ تو لفظ تو ہیں اللہ کی حفاظت کرو، یہ کیسے کہ انسان اللہ کی حفاظت کرے؟ یعنی اللہ کے اوامر جو تمہاری طرف متوجہ ہو رہے ہیں ان کو اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ کا وہ امر جس سے ساتوں زمین اور آسمان قائم ہے، اللہ کا وہ امر جس سے آسمانوں پر فرشتوں کی زندگی چل رہی ہے، اللہ کا وہ امر جس سے یہ فضاؤں میں سورج، چاند، ستارے، کہکشاؤں یہ تیر رہے ہیں، اللہ کا وہ امر جو بادل ہواؤں میں چل رہے ہیں اور جہاں ضرورت ہے بارش برساتے ہیں، اللہ کا وہ امر کہ پہاڑ زمین پر گڑے ہوئے ہیں، اللہ کا وہ امر سمندر اپنی جو جگہ کے اندر رکا ہوا ہے، خشکی کی طرف نہیں آتا، سب کچھ اللہ کے امر کے ساتھ مربوط ہے۔ تو کتنی بڑی ذات ہے کہ تمہارے بارے میں جو اللہ کے احکام ہیں اس کو بجا لاؤ، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر اللہ اپنی قدرت سے تمہاری حفاظت کرے گا، اور جس کی حفاظت اللہ کرے، ساری کائنات اگر اس کے مخالف بن کر بال بیگا کرنا چاہیں، بال بیگا نہیں کر سکتے۔ بتاؤ، نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو کہ جب آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی جو اندر پانی کا خزانہ تھا وہ ابل پڑا، حتیٰ کہ تنور سے بھی اللہ نے فرمایا تنور سے جب پانی ابلنے لگے یہ میرے عذاب کی نشانی ہے۔ تو کشتی میں اپنے ایمان والوں کو سوار کر لو کہ جو مجھ پر ایمان لائے، میرے بندے بنے اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کے میرے احکام زندہ کیے۔ تو نوح علیہ السلام 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے سوار ہو گئے۔ ایک بیٹا جس کا نام غالباً کنعان آتا ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ لوگوں کے کہنے پر جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور دنیا سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دنیا کے یقین والا تھا۔ اس سے کہا میرے بیٹے، یا بنی، او پیارے سے چھوٹے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب شروع ہو گیا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن اس کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں، ظاہری اسباب پر۔ اور ظاہری اسباب کیا تھے؟ پانی نیچے سے سطح ابھر رہی ہے، چشموں سے اور تنور سے پانی ابل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے۔ کتنا برسے گا؟ یہ پہاڑ تو بہت اونچا ہے۔ تو اس نے اسی کو دیکھ کر کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پانی کیا بگاڑے گا میرا؟ ٹھیک ہے، پانی ابل رہا ہے، آسمان سے برس رہا ہے، بڑھ رہا ہے، آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، لیکن بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ فحال بینہم الموج، ایک موج اٹھی اور اس کو تنکے کی طرح اپنے اندر لے کر گھمایا اور تھوڑی دیر میں اس کی لاش تیرنے لگی۔ اللہ اکبر! حالانکہ نوح علیہ السلام وہ باپ ہیں اور وہ نبی ہیں جو آدم ثانی ہیں، ہم سب ان کی اولاد ہیں اور اتنے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں،
کہ 950 سال دن رات اللہ کی طرف بلایا. کیا درجہ ہے ان کا. رو پڑے. اے اللہ آپ نے تو کہا تھا تیرے گھر والوں کو میں بچاؤں گا. اے نوح جس کا یقین ٹھیک نہ ہو، جو مجھ پر ایمان نہ لائے، جس نے تیری دعوت کو قبول نہیں کیا، اگرچہ تیری پشت سے نکلا وہ بیٹا تمہارا حصہ ہے لیکن وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. فَإِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ. اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب رسالت ملی اور اتنا بڑا مرتبہ اور ذمہ داری ملی، آپ کس خوشی سے اپنی قوم کی طرف آئے کہ اللہ نے میری قوم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ میں ان میں سے ہوں، میں ان کا ایک فرد ہوں، اور اللہ کا وہ پیغام جس میں ساری انسانیت کی دنیا آخرت کی کامرانی، کامیابی، عزتیں، شرافتیں اور عظمتیں ہیں وہ لے کر آیا ہوں اور میں ان کو بتا رہا ہوں. فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہوں، اس لیے اللہ کے امر کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے اتارے ہوئے اس کلمے کو قبول کر لو. میں تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، میں اللہ کا رسول ہوں. ہاں رشتہ داری کی وجہ سے سفارش کر سکتا ہوں. اب جس کی سفارش اللہ کو جس کے بارے میں قبول فرمائے. فرمایا کافر ان کے بارے میں سفارش قبول نہیں. کافروں کو تو پہلے ہی جو ہے قیامت میدان محشر میں پہلا چیک پوسٹ یا پہلا جو مقام آئے گا، اے کافرو تم تو الگ ہو جاؤ اور چلے جاؤ جہنم میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. باقیوں کا سے حساب ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا اور انبیاء کرام کو بھیج کر دعوت دے کر علم دے کر بھیجا. سب سے پہلے انبیاء کرام نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑے علم والا کلمہ، اس کے برابر بھی کوئی کلمہ نہیں کیونکہ وہ اللہ کی پہچان کراتا ہے. سب سے زیادہ قیمتی کلمہ اور کائنات کی سب سے بڑی گواہی انبیاء کرام خود لے کر قوموں کی طرف آئے. کیونکہ اللہ رب ہیں، ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، ہمیں ہوا کو تلاش کرنے کے لیے نہیں جانا پڑتا، اور اس ہوا میں سے ہمیں آکسیجن تلاش کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اتنی زور سے سانس لینا جس سے آکسیجن پورے بدن میں 1 منٹ میں 5 دفعہ پھرے اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکل جائے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ کون کرنے والا ہے؟ ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے بیٹا تم میں کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن جو ایمان نہیں لایا تو وہ کامیاب نہ ہو سکا. نوح علیہ السلام اے نوح جب اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. ہمارا تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ کے احکام جو اس کے جسم کے متعلق اور جو نعمتیں دی ہیں اس کے متعلق. تو کہتے ہیں کامیابی کی مایا اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. کامیابی کے لیے اللہ نے باہر کا محتاج نہیں کیا کہ تم تھوڑے مال والے ہو وہ بڑا مال والا اس تک پہنچ جا تو کامیاب نہیں، بلکہ ایک ذرہ بھی دنیا کی چیزوں کا نہیں ہے. یا ساری دنیا کے بادشاہ ہوتے ہوئے اور فقیر تر ہوتے ہوئے دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور جسم کے اعمال کو ٹھیک کر لو، یہ ہے تمہارا اصلی سرمایہ. اچھا یہ سرمایہ ایسا ہے کہ یہ نور کی صورت میں ہوتا ہے اور یہ سرمایہ ہر وقت انسان کے ساتھ. دنیا کے سرمایے میں بہت سارے پیسے جمع کیے، بینک میں جمع کر دیے اور گھر کی کسی الماری کے اندر لاک میں بند کر دیے، ان کو ہم ہر جگہ ساتھ نہیں لے جا سکتے. اور پھر یہ گھر ہماری خود کمائی ہے، کتنا بڑا محل ہے، کیسے کمرے ہیں، کیسے دروازے ہیں، کتنی مسیریاں ہیں، کتنے کپڑوں کے جوڑے ہیں، کتنے اس میں سونے چاندی، اس کو ساتھ لے جا ہی نہیں سکتے. ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو ساتھ لے جائیں. قارون کتنا بڑا مالدار تھا لیکن خزانوں کو ساتھ لے کر نہیں پھرتا تھا. لیکن قربان جائیں اللہ کے، جو ہمارا خزانہ ہے ایمان اور اس کا نور اور اعمال کا نور، ہر ایک انسان کا سرمایہ اس کے ساتھ ہے، وہ جدا نہیں ہوتا. اور اللہ نے کائنات کو شعور دیا ہے، زمین، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ جنگل کے درخت، یہ جنگل کے درندے، یہ سمندر اور یہ جہاں دریا اور یہ ریگستان اور یہ بیابان، سب انسان کے سرمایہ کو دیکھ کر اس کے عمل کرتے ہیں. یہ تو ایمان والا ہے، یہ اعمال والا ہے. سمندر دبوئیں گے نہیں،
جنگل کے درندے اس کو پھاڑیں گے نہیں، یہ ہوائیں اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، یہ سب اس کی خدمت میں، کیوں کہ ایمان والا، اللہ والا ہے، ایمان والا ہے، اور اعمال کا نور اس کے ساتھ ہے، اور یہی نور قبر میں لے کر جائے گا۔ اب قبر میں بند کرنے والے تو بند کر کے رکھ کے آ گئے، اندھیری کوٹری میں رکھ کے آ گئے اور اپنوں ہی نے دفنایا اور کہا ٹھیک ہے سیٹ ہو گیا بس چلو۔ اب وہ جا رہے ہیں، قبر کے حوالے ہیں، لیکن یہ ایمان اعمال والا ہے، قبر کیا کہے گی؟ سب سے اچھے تم مجھے لگتے تھے، آج ایمان اور اعمال کا سرمایہ لے کر آئے ہو اور آج تم میرا سلوک دیکھو گے۔ اور قیامت میں جب اٹھے گا، اٹھتے ہی اس کے اعمال اس کے ساتھ دیکھے گا کہ اعمال بہت خوبصورت، دل کو لبھانے والی شکل کی صورت میں ایک مخلوق ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اعمال ہیں، قبر میں بھی تمہارے ساتھ تھے، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ۔ اس لیے صحابہ جب ان اعمال کو لے کر چلے تو دریاؤں اور سمندروں نے ان کا راستہ نہیں روکا۔ جب وہ آپ اپنا سرمایہ لے کر چلے، جنگل کے درندوں نے اپنا جنگل جس میں 1000 سالوں سے رہ رہے ہیں وہ خالی کر دیا، اور جنگل میں شیر نے ان کو راستہ بتلایا۔ الحمدللہ تبلیغ کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، الجزائر کے لوگ آتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ جو ہم سیرت میں پڑھتے تھے کہ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو لے کر چلے، اور وہ کس لیے گھروں کو چھوڑتے؟ ان کے گھر کے حالات گھر کے چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ بھائی تمہارے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اس لیے کہ پکانے کی چیز نہیں ہے، اور پکانے کی چیز کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں؟ کہ صلاحیتیں دین کے لیے لگا رہے ہو، دین کے لیے صلاحیتیں لگ رہی ہیں، مال وہاں جا رہا ہے، پکانے کی چیز نہیں، گھر میں چولہا نہیں جلتا، نکلو اللہ کے راستے میں، اور صحابہ نکلے۔ یہ حالات تو ان کو اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن اس حال میں صحابہ کرام نکلے۔ کیوں؟ معاملہ بہت اہم ہے کہ انسانیت جو کفر پر زندگی گزار رہی ہے، گمراہی پر زندگی گزار رہی ہے، کیسے انسانوں نے اپنے آپ کو، کائنات ان کے لیے مسخر ہے اور کائنات کے لیے اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے، اور کائنات اس مال کے حاصل کرنے میں اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں۔ اس گمراہی اور اس ذلت سے ان کو نکالنا۔ اس لیے صحابہ کرام کیا فرماتے تھے؟ ابتعثنا اللہ، ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں کلمہ، اپنی پہچان کا کلمہ، سب سے بڑے علم والا کلمہ عطا کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب سید الانبیاء کو ہمارا رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ نے ہمارے لیے طریقہ زندگی اسلام اتارا، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ سکھلایا۔ اس لیے جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اللہ کی پہچان آ جاتی تو اپنی پچھلی گمراہی پر اس کو اتنا افسوس اور اتنا رنج ہوتا، اور انسانوں کی اس گمراہی پر پڑے ہونے کا رنج ہوتا کہ وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ لوگ اپنی نادانی میں مجھ سے کیا کریں گے۔ او لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اصل عبادت کے لائق اور معبود اور وہ تو اللہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن یہ لوگوں کے لیے اجنبی اور ان کے معبودوں کی نفی اور محمد الرسول اللہ ان کے باپ دادا کے طریقوں کی نفی مارنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے اوپر ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ اس گمراہی سے نکل جائیں۔ کیوں؟ یہ نبوت والا جذبہ ہے، یہ داعی والا جذبہ ہے۔ قرآن میں ایک بڑی سورت ہے جس کا نام یاسین شریف ہے، شاید قرآن کا دل اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا قصہ ہے؟ ایک ایمان والے کا قصہ ہے جس کا نام حبیب نجار ہے، کہ اللہ کے نبی یا عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نمائندے جب اس گاؤں میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تو اس کا شروع ہی میں گھر تھا اور اس کا کارخانہ تھا لکڑی کا، اس میں لکڑی کا کام کرتا تھا۔ انہوں نے پہلے اس کو سمجھایا، دیکھو ہم یا تو نبی ہیں تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور یا عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، ہم تمہیں اللہ کی پہچان کرانے آئے ہیں۔ اس کائنات کو بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ کون اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کائنات کو چلانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ جب کائنات کو اللہ چلا رہے ہیں، ہمارے تابع کیا ہوا، تو ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور ہماری تربیت اور کمال تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ہمارے جسموں کے نظام کو چلانے والا کون؟ ایسا حقیقت والی بات کے دل میں اترتی چلی جائے
سلیم الطبع تھا، اس نے تو اس بات کو قبول کر لیا، فوراً اسلام لے۔ نام حبیب نجار، حبیب نام ہے، نجار کے معنی بڑھئی، ترخان، لکڑی کا کام کرنے والا۔ تو کاموں سے کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں قیمت نہیں بنتی، قیمت تو ایمان اور اعمال سے، کہ اللہ بھی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل میں یقین کو دیکھتا ہے، اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو۔ اب یہ بستی کی طرف آئے، اب اس کو احساس ہو گیا، یہ ہے ایمان۔ جب اللہ کی پہچان آ جائے تو انسان کی فکر کا انداز ہی بدل جاتا ہے کہ اوہو اللہ کے بھیجے ہوئے یا نبی کے بھیجے ہوئے نمائندے میری قوم کی طرف گئے ہیں، میری قوم تو بتوں کی عبادت کرتی ہے، پتہ نہیں وہ بات سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، اور پتہ نہیں کیا۔ تو واقعی ایسا بات تھی کہ وہ نبیوں کی بات کو جھٹلا رہے تھے۔ تو یہ دوڑتا ہوا گیا اپنی قوم کی ہمدردی اور خیر خواہی میں، یا قومی، جیسے نبی کہتے تھے اے میری قوم میں تمہارے لیے ہمدرد خیر خواہ بڑا وفادار ہوں، امانت لے کر آیا ہوں، اس نے بھی کہا یا قومی اتبعوا المرسلین، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول یا اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے، ان کی اتباع کر لو۔ یہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، کتنا بڑا علم، دنیا کی تعلیمات، بچہ پریپ میں ہے تو یونیفارم، اس کی کتابیں، اور جناب ہر مہینے کی اس کا جو ہے اس کی فیس اس وقت سے لینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کوئی دھیلے برابر اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ والا علم کہ اللہ والا علم دوں گا، اللہ کی پہچان کرواؤں گا، اللہ کے احکام جس میں کامیابی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم ان کی اتباع کر لو، یہ تم سے کچھ نہیں چاہتے۔ لیکن قوم ایسی اجٹ اور ایسی ان کی ہمت ماری گئی تھی کہ ان کی بھی انکار مذاق اڑا رہے تھے، اور اس کے اوپر امڑ پڑے اور مارتے مارتے اس کو شہید کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یعنی میں تو تمہارے فائدے کی بات کر رہا تھا اور تم نے میری مخالفت اور بے عزتی کر دی، تو ہمیشہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اس کو شہید کر دیا، اور شہید ہوتے ہی جنت میں اللہ نے پہنچا دیا، اور اس کا ایک قصہ قرآن میں بیان کیا۔ جنت کی نعمتیں اور جنت کے اعزازات دیکھ کر پھر بھی جس قوم نے اس کو مارا ہے، مار کر جان نکال دی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا، لیکن کیا شان ہے دعوت والے کی۔ وہ وہاں بھی کاش میری قوم جان لے کہ انہوں نے تو اپنے گمان کے مطابق مجھے تکلیفیں دے کے مار دیا، لیکن اللہ نے مجھے جنت میں کیا مرتبے عطا فرمائے، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بھی ایمان والی بن کر جنت کی طرف آنے والی بن جائے۔ یہ تو ایک داعی اور امتی کا جذبہ ہے، اور حضرات انبیاء کرام کے جذبات کیا تھے اپنی قوموں کے بارے میں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ جذبہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہر نبی کے امتی بس ایک محدود دائرہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت سارے انسان، سارے زمانے، ساری روئے زمین، قیامت تک آنے والے زمانے سب کے آپ رسول اور رحمت للعالمین ہیں۔ اور آپ کی امت میں بنا کر اللہ نے اپنے نبی سے محنت پوری کروا کے اپنا دین مکمل کر کے، اور صحابہ کی جماعت جو ہے اللہ نے بنائی اور تیار کی، اور اس کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اس پوری امت کو عطا فرمایا، اور امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرمایا۔ کتنا بڑا اعزاز، اللہ ہمیں یہ سمجھا دے۔ اسی لیے کہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی قیمت تو امتوں کی قیمت اپنے نبیوں کے ساتھ، ان کا درجہ اپنے نبیوں کے ساتھ ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں، کوئی قبیلہ اور کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ جس میں ہم نے نبی نہ بھیجا ہو، ان کی نسبتیں ان نبیوں کے ساتھ ہیں، اور ان کو اعزاز ہے۔ اے میرے حبیب کی امت، تم فخر اور ناز کرو کہ تمہیں ہم نے اعزاز دیا ہے اپنے حبیب کی امت ہونے کا، اور اس کی امت میں ہونے کی وجہ سے تمہیں ہم نے امتوں میں سے سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ پہلی امتوں کا کام ایمان لانا اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر، یعنی اللہ کے جو احکام میرے جسم کے بارے میں ہیں، آنکھ، زبان، دماغ، کان اور ہاتھ اور پاؤں، اور جو مال دیا اس کے بارے میں اس کو پورا کرنا، ان کا یہ کام تھا۔ اور اے امت محمدیہ، تمہارے یہ سارے کام اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور، اور اس کے ساتھ ساتھ
ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تم جو ہے ذمہ دار بنا کر بھیجے گئے کہ ان کو بھی اس پر لانا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری امت فخر اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ کسی قوم کو اللہ نے نبی کے بغیر خالی نہیں چھوڑا، اور ان قوموں کی نسبت ان نبیوں کی طرف ہے۔ یہ کس کی قوم ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ یہ شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور تم کو جب پکارا جائے گا ساری کائنات تمہیں دیکھے گی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان پر ایمان لانے والے اور ان کا کام کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا انا حظکم من النبیین، تمہارا نصیبہ کتنا اونچا ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ نے نبی بھیجا، اس کی طرف نسبت کی، اور تمہیں میرے جیسا نبی میری طرف نسبت کی۔ اور جب میں سید الانبیاء رحمت للعالمین اللہ کا حبیب ہوں تو اللہ نے مجھے امت بھی چھانٹ کر دی اور پسند کر کے دی، ہاں، اور جو ہے چن کر اللہ نے مجھے امت دی۔ کون سی امت؟ کہ امت ہوتے ہوئے اس کا کام نبیوں والا ہو۔ اور کتنی بڑی ذمہ داری ساری انسانیت کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس لیے دعوت والا کام اس امت کا فرض منصبی ہے، یہ امتیازی شان ہے۔ دعوت والا کام ایسا ہے کہ میٹھی زمین اور ہر چیز کی صلاحیت اس زمین میں، غلوں کی بھی، پھلوں کی بھی، پھولوں کی بھی، اس زمین پر پانی دے کر اس سے غلے اگوانا، باغات لگانا، پھلوں کا آنا، ان میں مٹھاسوں کا آنا، طرح طرح کے پھول اور پھولوں میں رنگت اور رنگت کے ساتھ ان کی خوشبو، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا ہے تمہیں بھی اسی طرح ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا کہ تم دین کی آبیاری کرنے والے ہو۔ تمہاری محنت سے سب سے قیمتی دولت انسانوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور آئے گا۔ سب سے بڑا سرمایہ کہ انسان کے اعضاء سے وہ اعمال نکلیں گے کہ ایک ایک بول کی قیمت ساتویں زمین اور آسمان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ایسی قیمت ہے دنیا کے سرمایے کو ایک دفعہ خرچ کرو، گاڑی لے لی، بات ختم، یہ گاڑی تمہاری، سرمایہ گیا۔ دنیا کے سرمایے سے کھانا لیا، کھا لیا، اب وہ سرمایہ گیا۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے کہ سبحان اے ایمان والے، تم نے جو سبحان اللہ کہا، تمہاری زبان سے نکلا ہوا سبحان اللہ ہمیشہ 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 کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں جنت جیسی جگہ میں اس سبحان اللہ کا بدلہ اللہ تمہیں ہمیشہ دیتے رہیں گے، کبھی اس کا نفع ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے جاہ و جلال اور حشم اور قدم کے ساتھ اس زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے تخت پر بیٹھ کر، اور وہ ہزار یعنی ان کے وزراء، 500 جنات، 500 انسان، اور ہوا ان کو لے کر اڑ رہی ہے اور اتنی تیز چل رہی ہے کہ جہاں قافلے مہینے میں پہنچتے ہیں یہ آدھے دن میں غالباً 800-900 کلومیٹر اتنی تیز رفتار ہوا لے کر چل رہی ہے۔ اور اگر ایسی ہوا سامنے سے آ جائے تو درختوں کو اکھاڑ دے، انسانوں کو اڑا دے، اور جہاں بلڈنگوں کو گرا دے، پلوں کو توڑ دے، لیکن یہ ہوا ایسی مسخر ہے کہ ان بیٹھنے والوں کے کپڑے بھی پھڑپھڑا نہیں رہے اور ان کے جسم نہیں ہل رہے، کیوں؟ اللہ نے مسخر کیا ہوا۔ اب ایمان والا دیکھ کر دیکھو ہماری بھی تعلیم کیسی ہے، جہاز میں سوار ہوں، بہترین تیز رفتار گاڑی میں سوار ہوں، یا بس میں ایئر کنڈیشن بس میں روڈ پر چل رہی ہو، یا اپنی بہترین کروڑوں کی گاڑی ہو، اب جب تم اس میں بیٹھتے ہو تو کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ گاڑی کی کوئی تعریف نہیں، روڈ کی کوئی تعریف نہیں، اس کے آرام کی کوئی تعریف نہیں۔ ایمان والا حقیقت کو پہچانتا ہے، یہ سب کچھ میرے لیے کس نے مسخر کیا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے اس کو مسخر کیا۔ وما كنا له مقرنين، اللہ عقل نہ دیتا، آنکھوں میں بینائی نہ دیتا، ہاتھوں میں حرکت نہ دیتا، زمین کو مسخر نہ کرتا، ہمارے لیے سورج نہ نکالتا، ہمارے جسم کے نظام کو نہ چلاتا تو کوئی ہم کر سکتے تھے؟ کتنی رکاوٹوں کو ختم کر کے، اور کتنے اللہ نے ہمارے نعمتوں کو مسخر کر کے، سبحان الذی سخر لنا ھذا،
پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اس کو قابو پانے والے نہیں تھے۔ یہ تو دارالعمل ہے، اس میں اللہ نے ہمیں ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگنا ہے، مشقت والی جگہ ہے، اس میں اللہ نے اتنا دیا۔ جب اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور اللہ ہمیں جنت میں ٹھکانہ دے گا، جس میں ہماری خواہشات پوری ہوں گی اور نعمتیں ملیں گی، اس پر اللہ ہمیں کتنا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ہماری طرف لوٹنے والے ہو۔ تو بھئی یہ ہے بات کہ انسان سمجھتا ہے دنیا کی زندگی مال سے بنے گی اور مال محنت سے ملے گا، اور جتنی محنت ہوگی اتنا زیادہ مال آئے گا، جتنا زیادہ مال آئے گا اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی، اور جتنی زیادہ چیزیں ملیں گی اتنی ہماری خواہشات پوری ہوں گی۔ اور بھائی مال تو مخلوق ہے، مال تو بے جان ہے، اس کو نظر بھی نہیں آتا۔ مال اللہ کی مخلوق ہے، اس میں نفع نقصان اللہ نے رکھا ہے۔ بتاؤ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیسے اللہ کی اس مخلوق سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ اس لیے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، یعنی میری یاد سے غافل، ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، ذکر اللہ کو ہر وقت اس معیار پر یاد رکھنا، وہ میرے خالق ہیں، وہ میرے مالک ہیں، وہ رزاق ہیں، سب کچھ اس کا ہے۔ یہ زندگی کا نظام جو چل رہا ہے، سانس کی دور جو چل رہی ہے، یہ اللہ کے امر سے چل رہی ہے، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ ہر وقت یاد رکھنا، اور یاد رکھیں گے اور اس کو الہ مانا ہے تو کس کی ماننی ہے؟ ہاں اللہ کی ماننا، اللہ کی ماننے کے لیے نفس کی مخالفت اور دنیا کی مخلوقات، اس کا تاثر دل سے نکال کر اللہ کے امر کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، تو یہ انسان کا اصل سرمایہ ہے، اور یہ زندگی اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہے۔ اے معاذ، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور زندگی کو دنیا کو خوشگوار بنانے میں لگا دو، ایسی نادانی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ نے لکھ دیا اس سے زیادہ تمہیں مل نہیں سکتا، اور جو تمہارے لیے لکھا ہوا ہے وہ تم سے فوت نہیں ہو سکتی، وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ لہذا تم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور نعمت کو اور اللہ کی دی ہوئی زندگی کے سرمایے کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگانا ہے۔ ایاک والتنعم، کیونکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تم تو اللہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، اللہ رزاق ہیں، تم مرزوق ہو، اللہ غنی ہے اور تم ہر آن ہر پل پاؤں کے ناخن سے لے سر کے بال اگتے رہیں، سر کے بال سیا رہیں، دماغ کی کھال یہ صحیح رہے، دماغ میرا صحیح رہے، اس میں کوئی درد نہ آئے، کان اس میں سنوائی میری بحال رہے، زبان میری بولتی رہے۔ ایک ایک نعمت میں کتنی نعمتیں اللہ نے چھپائی ہوئی۔ ہمارے بزرگ ایک قصہ سناتے تھے کہ ایک آدمی آیا، بچہ اس کو لے کر آیا، بوڑھے میاں تھے، حاجی خدا بخش صاحب تھے ہمارے ہاں کے، ہمارے بزرگوں میں سے، تو بتاتے تھے کہ دکان پہ وہ آیا، بچہ لے کر آیا، اور وہ جو ہے اس نے سودا وودا لینا، بیٹھ گئے کچھ دیر۔ انہوں نے بات کی کہ بھائی تم دیکھ نہیں رہے تو کیا تم بچپن سے ہی نابینا پیدا ہوئے ہو؟ اللہ نے آنکھیں نہیں دی، تمہیں بینائی نہیں دی، یا تم ابھی بعد میں کوئی عارضہ پیش آیا؟ تو انہوں نے اپنے دونوں انگوٹھوں سے یہ پلکیں اٹھائیں اور کہا آپ کی شکل مجھے نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو پھر مشکل کیا ہے کہ آنکھوں کی پلکوں پر فالج گر گیا ہے، یہ اب خود بخود اٹھتی نہیں ہے، بند نہیں ہوتی۔ اوہ ہو، تو احساس ہوا خود بخود آنکھ کھل رہی ہے اور بند ہو رہی ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہتا ہے ہر وقت دیکھنے کے لیے یوں کرنا پڑتا، اب یوں کر کے چلوں لوگوں میں کیا نظر آؤں گا؟ کہتا میں جو ہے اندھا نہیں ہوں، میری آنکھوں پر فالج گر گیا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آیا اور رو رہا، کیا بات ہے؟ کہ نظر تو آ رہا ہے لیکن رنگوں کے درمیان تمیز کرنا یہ نکل گیا، ہر چیز مٹی والی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آیا، کیا ہوا؟ کہ جی وہ چکر آ رہے ہیں اور ہر چیز ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر چیز ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پاؤں اٹھاتا ہوں تو پتہ نہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں الٹا ہو گیا ہوں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اے انسانوں، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟
تو اس لیے بھائی سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان، اللہ کو پہچاننا اور اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ اصل سرمایہ ہے۔ تو اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے، اے معاذ ان صلاحیتوں کو دنیا کو خوشگوار بنانے کے لیے خرچ نہ کرنا، یہ نادانی ہوگی اور تمہارے دنیا کے لیے لگانے سے تم ناکام ہوگے۔ تمہاری کوشش سے جو چیزیں لکھی نہیں گئی وہ تمہیں ملیں گی نہیں، اور تمہاری کوشش نہ کرنے سے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ اس لیے معاملہ صاف کر دیا، وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو مل گیا وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ، اور جو تمہیں موت تک نہیں ملا، ساری کائنات تمہارے ساتھ مل جاتی وہ تمہیں مل نہیں سکتا تھا۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ تو اس لیے حضرات انبیاء کرام، پھر اللہ نے، یہ تو ایمان ہے، کتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان کا ذرہ بھی محفوظ کر کے انسان چلا گیا، اگر اللہ چاہیں تو اس کی کوتاہیوں اور گناہوں کو اللہ معاف کر دیں، یہ اللہ کا حق ہے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں، اللہ معاف کر دیں۔ اور اگر جہنم کی سزا دے کر اور جہنم میں جل کر کوئلے کی طرح ہو کر اور پھر جو نہر ہوگی اس میں نہلا کر اس کا جسم خوبصورت بنا کر ایمان کے ذرے پر اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی وہ جنت عطا فرما دے کہ جس کی زمین مٹی کی نہیں مشکی ہوگی، جس کا گھاس یہ جھاڑ جھکڑ نہیں، یہ جہاں زعفران ہوگا، اور جس کے محل اینٹوں کے بنے ہوئے نہیں، ایک اینٹ سونے مٹی کے اور گارے اور سیمنٹ کے بنے ہوئے نہیں، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ذرے پر اللہ ایمان عطا فرمائیں گے، وہ جہاں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے کتنی بڑی کمائی اور یہ موقع دیا ہوا ہے، اس لیے فرمایا اللہ کے وعدے سچے ہیں، دنیا سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور یہ شیطان کے جس نے دھوکہ دے کر حضرت اماں حوا کے ذریعے سے آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکلوایا، اور تمہاری وجہ سے اللہ نے ان کو جہنمی قرار دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی، اے اللہ اس آدم کی اولاد کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تم جو چاہے محنت کرو، مجھ پر ایمان لانے والے بندے، نیک بندے، اس پر تمہارا وال نہیں چلے گا۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شیطان رجیم کے دھوکے سے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام کو اللہ بھیجتے تھے، علم دے کر بھیجتے تھے، کیونکہ اللہ رب ہیں۔ اب اللہ رب پالنے والے ہیں تو ہواؤں کی ضرورت ہے، ہوا کو ہمارے پاس اللہ بھیجتے ہیں، ہمیں نہیں حکم دیتے جاؤ آکسیجن کی جو خزانہ ہے، ٹینکی ہے، وہاں سے اپنے لیے آکسیجن لے کر آ جاؤ اور پھر گھر میں پائپ لگا لینا، اور آکسیجن کی تو ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ سورج کی روشنی میں سے اتنی روشنی تمہیں دی جاتی ہے، اس سے تم اپنے گھر کا نظام چلاؤ۔ اللہ اکبر، سورج نکلتا ہے پوری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے، ہوا چلتی ہے، ایک ایک کے پاس آکسیجن پہنچتا ہے، اور زمین سے غلے اگتے ہیں، پانی جو برستا ہے اللہ ہر ایک کو پہنچاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اصل جو سرمایہ ایمان اور اعمال، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور حضرات انبیاء کرام کو فرمایا کہ چل کر جاؤ۔ کہتے جی وہ کنواں تو کسی کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، یہ غلط نظریہ اور یہ غلط یہ بات ہے۔ اللہ رب ہے، جیسے ہواؤں کو پہنچاتا ہے، روشنی کو پہنچاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ کنواں بھی ایک ذریعہ ہے، اللہ بارشوں سے بھی پانی پہنچاتے ہیں، اللہ دریاؤں سے بھی پانی پہنچاتے ہیں، اور اللہ جھرنوں اور چشموں سے بھی پانی پہنچاتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء کرام خود چل کر جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ حضرات انبیاء کرام کی دعوت سے پہلے اللہ کو جانتے نہیں، تو سب سے پہلے وہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور اللہ کے تعارف والا کلمہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی مشقت کے ماؤں کی گودوں میں عطا فرمایا۔ کہ مسلمان بچہ پیدا ہو تو یہ مسلمان ماں باپ کا اکرام ہے کہ جو بچہ پہلے پیدا ہوا ہے، ابھی وہ آنکھیں نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، سب سے پہلے اس کو سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اذان اس کے کان میں کہہ دو۔ اس کے ماں باپ کے ایمان کی وجہ سے کتنا اعزاز اس بچے کو ہے، جو سارے نبیوں نے دعوت دی، جس کا خلاصہ اذان میں اس بچے کو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ اس بچے کے کان میں اذان
کتنا بڑا اعزاز ہے ماں باپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے بچے کو یہ کہ اس کے کان میں، کیونکہ کانوں کے ذریعے دل کی رگوں کے ذریعے دل تک یہ آواز پہنچے گی اور اس ایمان کا بیج اس میں پڑے گا، اور اب ماں باپ نے اسی پر بنیاد ڈالنی ہے بچے کی، کہ ابھی اذان کہہ دو اور پھر دوسرے کان میں اقامت کہہ دو۔ حالانکہ اذان اور اقامت میں تو کچھ فاصلہ ہوتا ہے، بھائی اذان ہوئی ہے، اقامت کے لیے لوگوں کو موقع دیا جائے، گھروں سے نکلیں، نماز کے لیے آ جائیں، وضو کر لیں، 15 منٹ 20 منٹ فجر کی نماز میں زیادہ موقع دیا جاتا ہے۔ تو وہاں تو اذان ہوئی اور اقامت کے بعد تو پھر کوئی اقامت پوری ہو گئی، پھر تو اللہ اکبر نماز، اللہ اکبر نماز۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ زندگی کا وقت اتنا ہے کہ اقامت ختم ہونے سے اللہ اکبر کہنے تک جو تھوڑا سا فاصلہ ہے، تمہاری زندگی کی مثال اتنی ہے، اور اس میں آخرت کی تیاری کر لو۔ اذان بھی ہو چکی اور اقامت بھی ہو چکی، وہ تم پر نماز جنازہ ہوگی، اس کی تیاری کر لو۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ عمل کا وقت اتنا تھوڑا سا دیا، اور اجر دنیا کی زندگی بھی بنے گی، آخرت کی۔ جو کہتے ہیں کہ جی آخرت اعمال سے بنے گی، اس کے لیے اعمال کرنے چاہیے، اور دنیا بنے گی مال سے، اور مال کے لیے محنت چاہیے۔ صلاحیتیں دی ہوئی اللہ کی ہیں، زمین اللہ کی ہے، نعمتیں اللہ کی ہیں، لگا رہے ہیں دنیا کے لیے ہیں۔ زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ مال آئے گا، زیادہ مال آئے گا تو زیادہ چیزیں گھر میں آئیں گی، اور زیادہ چیزیں آئیں گی تو اس سے خواہشات اور ضرورتیں پوری ہوگی۔ یہی دھوکہ ہے، اور اسی دھوکے سے نکالنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو اپنی معرفت والا کلمہ اور اپنے احکام کا مجموعہ، کہ دیکھو اگر کامیابی ہے تو اللہ کے دین میں ہے، اپنے اعضاء کو مال کے لیے نہیں، اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے لیے استعمال کرنے میں، کیونکہ سارے دنیا کے نظام آرڈر سے چل رہے ہیں۔ یہ بادشاہ تخت پر بیٹھ کر کوئی یہ ایسی ایکسرسائز یا ایسا کام نہیں کرتا کہ ستاروں کو کھینچ کر دنیا میں لا رہا ہو اور جناب ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو منتقل کر رہا ہو۔ یہ سارا کام امر اور آرڈر سے چلتا ہے، اور سب سے بڑا امر کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کے امر پر ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے امر پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں تو دعوت دے رہا ہوں، اور دعوت دینے کی وجہ سے میری قوم نے آگ جلائی ہے، تو کوئی بات نہیں۔ فرشتے بھی آ گئے، فرشتوں کو بیچ میں لائے، فرشتوں سے کہا اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو تم اللہ کی مخلوق ہو، وہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، بہرحال میرا معاملہ میرے اللہ پر چھوڑ دو، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ نے کیسا اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ آگ ہوتے ہوئے، ایک تو ہے نا اللہ آگ کو ہوا کے ذریعے اڑا دیتے، وہاں سے انہیں پر ڈال دیتے، بارش کے ذریعے بجھا دیتے، یا آگ کا کوئی نہیں، آگ ہوتے ہوئے اللہ نے دکھلایا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر ہیں، آگ کو پیدا بھی اللہ نے کیا، جلانے کی صفت بھی اللہ نے رکھی، لیکن جلانے کی صفت آگ کو دے کر آگ آزاد نہیں ہے، جلانے میں یہ اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ اس لیے حکم فرمایا اے آگ، آج میرے ابراہیم کے لیے تم نے جلانا نہیں ہے، آگ ہوتے ہوئے ان کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جاؤ۔ یہ ہے ایمان اور یقین۔ اس یقین پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ کہف ہے، سورہ کہف کا معنی غار، اور کیا مطلب کہ وہ قصہ جو غار والوں کا، اور غار والوں کا کیا قصہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور ایمان کی حفاظت کے لیے شاہی خاندان اور وزراء کے شہزادے جو تعلیم گاہوں سے اعلیٰ نمبر پر پاس، اور انہوں نے اب بادشاہ نے ان کو چھانٹا، اور چھانٹ کر ان سے کو کہا کہ تمہیں وزارتیں ملیں گی، مجھے تم اپنا کرنے والا اور الہ مان لو۔ وہ ایک عالم کی صحبت میں جاتے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو غلط بات ہے، ہم تو تم پر ایمان نہیں لاتے، تمہیں اللہ نہیں مانتے، بادشاہ ہو ٹھیک ہے، نظام چلا رہے ہو، مخلوق ہو، جو چیز ہے اس کو تو ماننا ہے، ہم اسباب کا انکار تو نہیں کر رہے، اور افساس میں ہوتا ہوا کا بھی انکار نہیں کرے، لیکن اسباب میں یہ ہونا نفع نقصان رکھا کس نے ہے؟ اور اسباب نفع نقصان پہنچانے میں خود مختار ہیں، اللہ کے امر کے محتاج ہیں، تو ہم نے اسباب کی ماننی، اللہ کی ماننی، ایک صاف واضح سی بات۔ ان نوجوانوں کو اللہ کو مانیں گے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے۔
تھے شاہی خاندان کے کچھ پیسے لے لیے، تو پوشاک ان کی شاہی شہزادوں والی ابھی چہر نعمتوں کی تراوٹ اور رونق ان کے چہروں پر، اور عنفوان شباب اور حسن والے، اور وہ بستی کو چھوڑ کر جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ایک ایمان والا چرواہا بھی تھا جو بکری چرا رہا تھا، جب پہاڑوں پر گئے، جنگل سے گزرے، تو اس نے دیکھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم تو بڑے معزز اور شہزادے معلوم ہو رہے ہو، اور بستی کو چھوڑ کر یہاں پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک بات ہے، ایک راز ہے، کیا؟ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ بادشاہ ظالم ہے، کافر ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ بادشاہ کے بجائے اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اور وہ اپنی رعایا کو اپنے سامنے جھکاتا ہے۔ ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ اچھا تم تو پھر شہزادے نہیں ہو اور شاہی خاندانوں کے لوگ نہیں، بہت بڑے روحانی لوگ ہو۔ اور اس چرواہے کے دل میں کیا جذبہ اٹھا؟ بکریاں اللہ کے حوالے، جنگل ہے، چشمے ہیں، جہاں کھاتی رہیں گی، پیتی رہیں گی، نسلیں پھیلتی رہیں گی، اللہ کے حوالے۔ ان کی صحبت، تو کہتے ہیں بڑوں کی صحبت، بڑوں کی صحبت کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے کیا مطلب؟ حضور کی صحبت پانے والے، ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت پائی، اور اسی پر ایمانی کی حالت میں انتقال ہوا، تو یہ صحبت بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ جنگل کا ایک چرواہا گڈریا ہے، چرواہا جسے کہتے ہیں، بکریاں، ان کے ساتھ رہنے والا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، میلے کچیلے، اور جسم میں بھی بدبو، اور بکریوں کے ساتھ رہنے والا، ان کے دودھ سے گزارا کرنے والا، ایک جو ہے زندگی گزارنے میں بہت نچلے معیار کا ہے، لیکن اس نے کام کتنا بڑا کیا کہ تم اتنے اونچے لوگ ہو کہ تمہاری صحبت میں بھی چلتا ہوں۔ تو اصل تو قربانی ان شہزادوں کی تھی، لیکن ان کی صحبت میں جو چلا، وہ تو چرواہا انسان تھا، انسان تو انسان، وہ کتا جو ان کے ساتھ ہو گیا، اللہ نے اس کو بھی کتنی عزت کی کہ قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا، کتنی دفعہ ذکر کیا، کتنی دفعہ ذکر کیا۔ بھائی کتا تو کتا ہے، وہ تو مر کے گل سل کے جو ہے ختم نہیں، وہ کلبہم باسط ذرائعہ، جب تک یہ لوگ ہیں تو کتے کو بھی اللہ نے زندگی دی، اور قرآن میں ذکر کیا، قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ اب یہ کہنے لگے بھائی تھک گئے ہیں، چلتے چلتے چلو کہیں آرام کر لیں، آرام کر لیں، پھر اٹھ کر اگلا سفر کریں گے۔ لوگ ہمارے پیچھے جو ہے وہ نکلے ہوں گے، تو ہم تھوڑا آرام کر کے پھر چل رہیں گے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ یہ بادشاہ جو اپنی بادشاہت کی دھونس جماتا تھا، اس کی حکومت گئی، دوسرے بادشاہ آئے، پھر اور بادشاہ آئے، 309 سال گزرے، لیکن اس بادشاہ نے ایسا کیا کہ ایک تختے پر ان کے نام لکھ کر رکھ دیے کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں اور ہم سے نکل کر گئے ہیں، لہذا میرے بعد جن کو بھی ملیں یہ سزا دی جائے کہ ہمارے شاہی فرمان کو توڑنے والے۔ اللہ نے فرمایا تم ختم ہو جائے گو اور ہم ان کو عزت دیں گے۔ 309 سال سلایا، مارا نہیں، سلایا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کیونکہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اللہ فرما رہے ہم ان کی کروٹوں کو بدلتے تھے۔ زیادہ حصہ زمین کے ساتھ جسم کا لگے تو زمین تو کھاتی ہے، تو یہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، غار ہے، یہ اس کا منہ ہے، سورج نکل رہا ہے، کرنیں یوں آ رہی ہیں، تو کرنوں کو تو یوں پڑھنا چاہیے، بائیں طرف سے دائیں طرف سے آ رہی ہیں، بائیں طرف پڑھ رہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم بائیں طرف سے دائیں طرف کرنوں، سورج ہے، کرنیں اس کی ہوں گی، یہاں نہیں جائیں گی، وہ کرنیں باہر آ جائیں گی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ، اور جب ڈوبنے لگیں تو پھر بائیں طرف آ جائیں گی۔ تو یہ اللہ کا نظام تھا کہ اس طرف منہ کر تو پھر بائیں طرف ہو جائیں گی۔ 309 سال اللہ نے ان کو سلایا اور زندہ رکھا، اور پھر ان کو اور ان کے ذریعے سے پھر وہ جب یہ اٹھے اور کھانا لینے کے لیے گئے تو نظام بدل چکا تھا۔ وہ بادشاہ جو کہتا میں خدا ہوں وہ مٹی میں مل چکا تھا، اس کی فوجیں ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد 309 سال میں کتنے جو ہے وہ بادشاہ ختم، حکومتیں ختم ہو چکی تھی، لیکن جو نوجوان ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس زمانے کا بادشاہ وہ ایمان والا تھا، لیکن عوام جو ہے وہ ظاہر پر یقین کر کے ان کی زندگی میں جو ہے دینداری نہیں تھی، تو وہ دعا کیا کرتا، اے اللہ
میرے زمانے میں اپنی قدرت کا ایسا اظہار کر. دیکھو ایمان والا کتنا خیر خواہ، چاہے بادشاہ ہو چاہے عام آدمی ہو، جب وہ دعوت دینے والا ہے تو کتنے اے اللہ میری اس قوم کے لیے کوئی ایسا جو ہے اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کر دے کہ میری قوم کا ایمان پختہ ہو جائے، اعمال اور تقوی والے ہو جائیں. تو اللہ نے اس کے زمانے میں ان کو جگایا. تو بھئی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام. یہ تو ایک مجموعہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل ایک پوری قوم تھی. اللہ نے ایک اور واقعہ لکھا کہ ایک بچہ، کہ وہی بادشاہ کو اللہ بادشاہ کو بادشاہت دیتے ہیں تاکہ میرے بندوں کے حقوق ان تک پہنچیں، ان کی حفاظت کی جائے، ان کو اللہ کے احکام پر چلایا جائے. تم اللہ کے نمائندے ہو، لیکن یہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اللہ کو بھول کر اپنے آپ ہی کو میں الہ ہوں اور میں تمہارا نظام چلانے والا ہوں. تو ایک بچہ وہ جادوگر کے ذریعے جب انسان اللہ پر ایمان نہ لائے تو توہمات کا شکار ہوتا ہے. آصف ہو گیا ہے، جنات نے یہ کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، حالانکہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. تو لمبا قصہ ہے. وہ ایک بچہ عالم کے پاس سے گزرتا تھا، اس کو جو ہے وہ بتا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور بادشاہ کے یہ ڈھکوسلے سب باطل ہے اور جھوٹے ہیں. تو اس کا ایمان پختہ ہوتا جا رہا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ گزر رہا تھا تو راستے میں دیکھا لوگوں کا رش ہے. کیا ہے کہ جی کوئی بلا آ گئی ہے، جو ہے جنگل سے کوئی شیر ہے، چیتا ہے، ہاتھی، جو بھی ہو، اس کا نام ذکر نہیں ہے. اور وہ کھڑا ہوا بیچ میں اور لوگ ڈرے ہوئے سب کو چیرتے ہوئے گئے اور کہا اے اللہ، وہ عالم جس نے مجھے تیری پہچان کروائی اور تیری ذات تیری قدرت کا جو ہے اظہار میں بتلایا، تیری قدرت کتنی بڑی، اگر ان کا امر سچا ہے تو اس جانور کو مار دے یا یہاں سے بھگا دے. بس انہیں کنکری پر مارا، وہ جانور مر گیا یا بھاگ گیا. لوگوں نے تو کندھے پر اٹھا لیا، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ایمان والا بن گیا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ جادو کے منتر اس کو آتے ہیں، اور کہا تم نے تو بہت بڑا کمال، اتنے بڑے جادوگر بن گئے. تو اس نے اپنے استاد کو بتایا جس استاد نے ایمان سکھایا تھا. وہ کہنے لگے بیٹا اللہ نے تمہیں بہت بڑا ایمان دیا، یعنی مجھ سے بھی زیادہ اللہ نے تمہیں ترقی دے دی، اور ایمان والوں کو اللہ آزماتے ہیں. یہ ہے بات. اے ایمان والوں، ایمان والے ہو، مجھے پہچانتے ہو، میرے رسول کو مانتے ہو، میرے دین میں چلتے ہو، آرام سے چلو. تو آرام دنیا آرام کے لیے نہیں ہے، آرام کے لیے تو آخرت ہے. اپنی شان کے مطابق آرام تمہیں دوں گا. دنیا میں تو تمہارا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تمہارا امتحان ہوگا، جھنجھوڑا جائے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. پہلوں کے حالات نہیں پڑھے، نبیوں پر کیا کیا آزمائش ہے. وہ انبیاء ہیں، معصوم ہیں، اور نبی بن کر اور رسول بن کر قوموں کی طرف آ رہے ہیں، اور کتنے ان پر حالات آتے ہیں. یہ میدان ہے کہ نبیوں کی ترقی بھی ہے. تم ابتداء ایمان لانے والے اور امتی، تو تمہاری بھی جو ہے آزمائش ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تو استاد نے کہا بیٹا تمہارا ایمان تو بہت اونچا پہنچ گیا کہ تمہارے ذریعے سے اللہ نے اتنی بڑی جو ہے امتحان آئے گا، لیکن دیکھو میں بوڑھا ہوں، میرا کسی کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں ایمان سکھلایا. اچھا اب یہ بات مشہور ہو گئی لوگوں میں. لوگوں کو تو اپنا مفاد چاہیے کہ جی یہ تو ایسا منتر اس کو آتا ہے کہ یہ وہ جو ہے لوگوں کو شفا ملنی شروع ہو گئی. تو بادشاہ کا ایک ہم نشین وزیر وہ اندھا ہو گیا تھا، اس کو بات پتہ لگی. وہ آیا اور کہا بیٹا تم تو بڑے جادوگر، تمہارا جادو تو اس کا چرچا ہو گیا پورے ملک میں اور مشہور ہو گئے. اس نے کہا بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے، میں جادوگر نہیں ہوں، جادو تو غلط بات ہے. مجھے تو اللہ نے ایمان دیا ہے اور میں نے اللہ کو پہچانا ہے. کرنے والی ذات وہ ہے اور ایمان کی بنیاد پر کرتی ہے. اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہیں بھی شفا مل جائے گی. اس کو ایمان کی دعوت دی، وہ ایمان لے آیا اور اس نے دعا کی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اب وہ بادشاہ کی مجلس سے غائب تھا اندھا ہونے کے زمانے میں. کون جائے کون لے کر جائے، کبھی گئے کبھی نہیں گئے. پہلے تو ہر مجلس میں وہ شریک ہوتا. جب بادشاہ کی مجلس میں آیا اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اچھا اس نے کہا یہ تو میں اچھا ہو گیا. کس بچے کے جو ہے دم کرنے کی سے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے بتلایا کہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ایمان کی وجہ سے. اچھا تم ایمان والے ہو،
تو میں تمہیں سزا دیتا ہوں. تو بہرحال ان کو سزا دی تو بچے کا پتہ لگا. بچے نے جو ہے استاد کے بارے میں ان کو تو شہید کروا دیا. اب پوری گورنمنٹ اور حکومت اس بچے کے خلاف کہ بچے کی بات سچی ہے اور بچے کی بات حق ہے اور لوگ قبول کر رہے ہیں بادشاہ کو اپنی بات, جھوٹی بادشاہت اور وہ جو دھوکہ دیا تھا اور جادو کے ذریعے غلط یقین لوگوں کے دلوں میں ہونے کی توہم پرستی کی وجہ سے لوگوں پر جو اس نے روک ڈالا ہوا وہ اس کے ہاتھ سے جا رہا تھا. تو کیا کرو جب عقل پر پردے پڑ جائیں اور انسان خواہشات پر چلنے والا بن جائے تو پھر انبیاء کی بھی مخالفت کرتا ہے, ایمان والوں کی بھی مخالفت کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, دیکھا نہیں تم نے ان طاقت والوں کو اور دنیا کے دھوکے میں پڑے لوگوں کو کہ ایمان والے جب ایمان لے کر آئے تو ان کو بھی انہوں نے تکلیفیں پہنچائی. ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں. اب اس بچے کے پیچھے پڑ گیا کہ لگا بچہ اس کی بات برحق تھی اور لوگ اس کی طرف آ رہے تھے. فوجیوں سے کہا کہ اس کو کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دو. اب یہ تو ایمان والا گھبرایا نہیں, کوئی بات ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے اور جو ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے, بس یہ. اب جان جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن وہ گھبرا نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یقین اللہ کی ذات پر ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام, یہ نبیوں کا شیوا, سامنے آگ ہے لیکن گھبرا رہے نہیں. فرشتوں نے کہا آپ ہم سے کہیے, ہم اس آگ کو بجھا دیں, اس آگ کو اڑا دیں, بارش برسا دیں. کہا نہیں, حسبی اللہ, یہ اللہ کے لیے آ رہا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے لیے اللہ کافی ہے. تو بچہ بھی بالکل اطمینان. یہ ہے ایمان جو انسان دلوں کو اطمینان دلاتا ہے, ہر قسم کا خوف. کیونکہ اس کلمہ ایمان کا مطلب ہی کلمہ خوف اور کلمہ رجا ہے. ڈر ہو تو اللہ کا, اور جب اللہ کا ڈر ہوگا کائنات ساری مل کر بھی اس کو ڈرا نہیں سکتی. اور جہاں امید ہو تو اللہ سے, ساری کائنات سامنے ہو اس کی امید اس سے نہیں ہوگی بلکہ وہ کس سے امید کرے گا؟ اللہ سے. اس لیے اس کلمے کا نام کلمہ تقویٰ بھی ہے, یہ زندگیوں کو پاکیزہ بناتا ہے. کلمہ خوف بھی ہے, سارے ڈر نکال کر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے. اور کلمہ رجا بھی ہے کہ سب چیزوں سے امیدیں, فرشتوں سے بھی امیدیں منقطع ہو کر اللہ سے امید منقطع جڑ جاتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈرے گا تو کوئی غیر طاقت اس پر مسلط نہیں ہو سکتی, اور جو مجھ سے امید کرے گا میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا. اس خوف اور امید کی بنا پر اپنی قدرت سے اس کے کام بناؤں گا. جیسے اللہ نے پہلے انبیاء کے بھی بنائے, جماعتوں کے بھی بنائے, افراد کے بھی بنائے. تو یہ ایک فرد ہے, ایک بچہ ہے, نوجوان. تو بادشاہ نے اپنی فوج کو دیا کہ اس کو سمندر میں ڈبواؤ. تو فوج سمندر میں ڈوب گئی اور اس نے یہی دعا کی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے, اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت, اے اللہ آپ کفایت کرنے والے ہیں, میں آپ پر ایمان لانے, ان سے کفایت فرما. تو فرشتے نہیں اترے, فوجیں نہیں آئی, بلکہ اللہ کا امر کہ جس کشتی میں سوار تھے وہ بھنور میں پھنسی اور گھمایا اس کشتی کو, کشتی ٹوٹی. فوجی ہوتے ہوئے, ٹریننگ اس کے پاس ہوتے ہوئے وہ ڈوب گئے اور اللہ نے اس کو پانی کے اوپر کھڑا کیا اور پانی سے چلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. پانی یہ ہے ایمان, ایک فرد کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین ہے. اللہ نے یہ معاملہ کیا. قرآن کا قصہ ہے یہ. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا شہود وهم اذ هم علیہا قعود. تو یہ قصہ ہے. بادشاہ حیران ہو گیا کہ بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوجی مجھے آ کے بتا دے بادشاہ سلامت, ہم نے اس کو دریا سمندر کے بیچ میں ڈال دیا, وہ ڈوب گیا, مر گیا ہوگا. لیکن نہیں, وہ نہیں ہے. اور یہ ہے کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا جس میں مجھے ڈبونے کے لیے گئے تھے, اور اللہ نے میری کفایت کی, میں تمہارے سامنے ہوں. تو اس پر بادشاہ کو سمجھ جانا چاہیے تھا. لیکن جب انسان اس کی مت ماری جائے اور دنیا کے نشے میں ہو تو نشے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ. حب الدنیا راس کل خطیہ, اس کی محبت نکالو. اور نکالیں گے کب؟ جب دنیا کے اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پر یقین کرنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اور ان چیزوں سے کچھ نہ ہونے, یہ چیزیں ہیں اس میں نفع نقصان اللہ نے رکھا ہے, لیکن نفع نقصان پہنچانے میں یہ چیزیں کس کی محتاج ہیں؟ اللہ کے. جب اللہ کی محتاج ہے تو ہم اس سے کیوں مانگیں؟ ایک قصہ لکھا ہے کہ اسی زمانے کا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ جو ہے وہ بیت اللہ میں آیا ہوا تھا اور اللہ سے مانگ رہا تھا. تو بیٹے نے پوچھا, ابا آپ بادشاہ سے مانگنے آئے ہو؟ کہ جی ہاں. بادشاہ کہاں ہے؟ وہ ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے.
تو ابا آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ جب بادشاہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو آپ کو بھی کس سے مانگنا چاہیے؟ اور اللہ تو کہتے ہیں میں ہر انسان کے شارک سے زیادہ قریب ہوں. ادعونی استجب لکم. بچے نے بڑی اچھی بات کی کہ جب وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہر ایک کے لیے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. سوال کرو تو اللہ سے کرو. تو اس نے پھر حکم دیا، کیونکہ اس کی مت ماری گئی تھی. اس نے کہا اچھا ہمارے پاس دوسرا طریقہ بھی، حربہ بھی، لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی سے اس کو گرا دو. پہاڑ کی چوٹی سے گرتے گرتے وادی میں پہنچے گا تو جسم کا ریزہ نشان ہی ختم. جب یہ ختم تو اس کی دعوت بھی ختم. لیکن جو اللہ کی پہچان کی دعوت کو لے کر چلتے ہیں، کائنات مل کر ان کے بال بیگا نہیں کر سکتی. یہ ہے اصل بات. اور وہ کام اللہ نے ہمیں دیا کہ اس لا الہ الا اللہ کی کلمے کی دعوت کو لے کر پھرو. کوئی کائنات ساری مل کر تمہیں، یہ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کے دین کی نصرت ہے. اور جو اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے اللہ اس کی نصرت کرتے ہیں. اور جس کی اللہ نصرت کرتے ہیں کائنات مل کر اس کے بال کو بیگا بھی نہیں کر سکتی. تو سمندر میں پھینکنے گئے تھے وہ ڈوب گئے، اور جو پہاڑ سے گرانے گئے تھے وہ گرے اور وہ ریزہ ہو گئے. اب ان کی تلاش نہیں کی، وہ ختم ان کا جو. اور یہ بچہ سامنے آ گیا. تو بچہ دیکھیں، بادشاہ ہوتے ہوئے غصے میں، اور اس کو اپنی فوج اور ہتھیاروں کا اور اپنی طاقت کا گھمن، اور بچے کو اللہ کی ذات کا یقین. بچہ مطمئن ہے، بادشاہ پریشان ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ کی اسکیمیں فیل ہو رہی ہیں میرے ایمان کی وجہ سے. او بادشاہ سلامت. اب ایک ایسی ترکیب کہ جس میں قربانی دوں. بادشاہ سلامت مجھے مارنا چاہتے ہو تو جو میں ترتیب بناؤں. ہاں بتاؤ. تمہاری تم سے جان تو چھوٹ جائے، تمہاری یہ آواز تو خاموش ہو جائے، لیکن جو آواز اٹھی ہے تو اس کو کون دبا سکتا ہے؟ جی ہاں، یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ اپنی میڈیا، اپنے منہوں اور اپنی طاقت سے اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے. لیکن نور کو پورا کب کریں گے؟ جب نور انسانوں کی زندگیوں میں ہو اور نور والے اس نور کو لے کر اس کو زندہ کرنے کے لیے چلیں، تو ان کی سعادت کے لیے اللہ ان کو ذریعہ بنائیں گے. ورنہ نور پھیلانے والی ذات کس کی ہے؟ سعادت. ان بات لو شاء لہداکم. جیسے ہر چیز کو ہدایت پیدا کر کے جس کام کے لیے پیدا کیا اسی وقت لگا دیا، لیکن تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. 12 سال کا تمہیں وقفہ دیا، تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کے لیے انبیاء اور علم اور اللہ نے یہ محنت اتاری. اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن تمہیں ہدایت کا ذریعہ بننے کا ثواب دینے کے لیے اللہ نے یہ نظام پہلے نبیوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا، اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو اخرجت للناس خیر امت قرار دیا. تو بچہ بالکل مطمئن ہے اور دیکھ رہا ہے ایک سلطنت، ایک بادشاہ، اس کی فوج، اس کے ہتھیار اور اس کی قوم، اس کے ایمان اور یقین جو دل میں ہے اس کے سامنے کیسے بے بس ہے. تو کتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان، کتنی بڑی دولت ہے یہ یقین، کتنا بڑا سرمایہ ہے اللہ نے. اور ہمیں تو حکم دیا کہ اپنے ایمان بنانے کے بعد 7 ارب انسانیت جو تم میں موجود ہے ان کے ایمان بنانے کی محنت کرو. اور عرب جو ان کی اولادیں قیامت تک آئیں گی، تمہاری محنت میں ان کی ہدایت میں نے چھپائی ہو، ان کی محنت کرو. اس کے بقدر ہم تمہاری تربیت کریں گے اور تمہیں سکھلائیں گے اور تمہیں اجر دیں گے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے کہ کتنا بڑا اعزاز اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایک بچہ ہے اور اس کے سامنے حکومت ہے، اور یہ چھوٹے سا قوم ہے اس کی ہدایت اور ایمان کے لیے اپنی جان پیش کر رہا ہے. اور آج ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہچکچاہٹ اور ہم سوچ و بچار میں پڑتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کی لہریں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے. دیکھو اخبار دیکھتے ہو، انجینئر، ڈاکٹر اور دوسرے جتنے تعلیم یافتہ کہ کیا ہمارے لیے نوکریوں کے کوئی مواقع ہیں اخبار میں دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وقت دینی تقاضوں کے ذریعے کی صورت میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بارش ہو رہی ہے اللہ کے انعامات کی. ان تقاضوں کو سینے سے لگا لو اور اپنے آپ کو پیش کر دو. اللہ تمہاری بھی دنیا آخرت بنا دیں گے، اور عرب انسانوں کی دنیا اور آخرت بن جائے گی. اور جن کی آخرت بنے گی اور قیامت تک سلسلہ چلے گا اس کا ثواب تمہارا نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یہ وہ تجارت ہے جو میں نے تمہیں قرآن میں بتلائی. الا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. دنیا والے کارخانوں میں چیزیں بنا کر، کپڑے بنا کر، موٹریں بنا کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہیں، اس کا فائدہ حاصل کریں. میں نے وہ تمہیں تجارت دی ہے کہ میرے احکام
اللہ لوگوں کی زندگیوں میں زندہ کر کے گناہوں سے روک کر دنیا اور آخرت کی نعمتیں ان تک پہنچاؤ. یہ تجارت وہ میں نے اللہ نے بتایا الا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اور وہ کیا ہے کہ جو تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ ہی کا دیا ہوا جان ہے، اللہ کی دی ہوئی مال ہے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، اللہ کے دین پر چلنے اور چلانے کے لیے لگاؤ. ذالکم خیر لکم، اللہ فرما رہے ہیں سب سے بہتر ہے تمہارے لیے. یہ آخرت تمہاری پہلے بنائیں گے اور دنیا جہاں تم جس دنیا کو پسند کرتے ہو اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور دوسری چیز جس سے تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ جہاں کی طرف سے تمہیں فتح ملے گی اور اللہ کی مدد ملے گی. اس لیے دعوت کے ذریعے سے ایمان اور اللہ کے دین پر چلنا. پھر زندگی کو صحیح بنانے کے لیے اللہ نے نماز جیسی عبادت عطا فرمائی. اللہ اکبر. کہ 5 دفعہ مؤذنین کا مسجد سے میں پکارنا یہ تو ایک بہانہ ہے بندوں کے لیے. اللہ کو اپنے یعنی اس امت کے لیے تو یہ تھا کہ 50 نمازیں. اے میرے نبی اپنی امت، تم جب اتنے عظیم نبی ہو تو امت بھی تمہاری بہترین ہونی چاہیے. ان کے لیے تو 50 نمازیں، وہ تو نماز پڑھتے رہیں. زندگی کا نظام میں چلاؤں گا. دیکھو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے چلایا، کاف میں ان 6 نوجوانوں کو کیسے رکھا، اور کتنے پچھلے پیچھے قصے گزر گئے کہ کیسے یہ سارے قصے ہم موجود ہیں. اے نبی تم تو اپنی امت کو اس کام والا بناؤ. اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام تو 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، 5 نمازیں رہ گئی. فرمایا نمازیں 5 پڑھیں گے اور ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. اور یہ نماز کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے. کہتے خاص جو تحفہ دیا جاتا ہے گھر بلا کر، اور ایک بڑی رازدانی میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنے عرش پر بلایا، آمنے سامنے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا 50 نمازیں. اچھا 50 نمازیں میں تو پھر نمازیں ہی نمازیں ہوں گی. میں بھی ایک رسول اللہ کا نبی ہوں. بنی اسرائیل ان کو تو 2 نمازیں ملی، وہ بھی پوری نہ کر سکے، اور اس وقت تو جسمانی قوت ان کے پاس موجود تھی. تو بہرحال کم کرواؤ. بار 9 دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اللہ کے دربار میں، جاؤ اللہ کے دربار میں. اب اللہ کو بھی اپنے نبی کا بار بلانا اور اپنے نبی کو یہ شرف بخشنا مقصود تھا. 9 دفعہ گئے، 5 نمازیں رہ گئی. اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کروا لو. اللہ کے رسول نے کہا اب تو شرم آ رہی ہے، حضور 5 نمازیں لے کر آ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا امت کو بتا دینا نماز 5 ادا کرو گے اور ثواب 50 نمازوں کا دوں گا. کہتے ہیں جو فجر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، دیکھو فجر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ذمے میں آ گیا. اس کو بال برابر بھی نقصان پہنچاؤ گے تو قیامت میں مدعی ہوگا، تم سے پوچھوں گا کہ میرے اس بندے کی جو فجر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتا تھا تم نے اس کو بال برابر تکلیف کیوں دی؟ آگے جھگڑے اور اس کو جہاں زخمی کرنا اور اس کے دل آزاری کرنا، حتیٰ کہ اس کی جان لے لینا، یہ کتنے بڑے جرائم ہیں کہ انسان اس کا مرتکب ہو رہا ہے اور قیامت میں اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں کہ اللہ نے فجر کی نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی. یہ دارالامتحان ہے، اس لیے پکڑ یہاں نہیں آئے گی. اللہ بچائے، اللہ بچائے کہ دنیا میں تکلیفیں آ گئیں اور معاملہ برابر سرابر ہو جائے. بہت یہ جو ہے اچھا سودا ہے، لیکن اللہ ہمیں تو معافی مانگنی چاہیے، لیکن وہ گناہ باقی رہے اور اللہ کے دربار میں مجرم بن کر پیش ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، یہ ایسا ہے جیسے ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کی. اتنا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. لیکن ایمان والے ان کو تو اللہ سے اتنی محبت کہ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، اور پھر بھی راتوں کو اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تتجافى جنوبهم المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ اللہ سے ایسے محبت والے ہیں کہ بستر پر لیٹنا نیند یہ ہمارے ضرورت کی چیز ہے، لیکن بقدر ضرورت. اس لیے بھائی ہم اپنی ترتیب کو بنائیں. اللہ فرماتے ہیں دن محنت اور کمائی کے لیے بنایا، دین کی محنت اور بقدر ضرورت اللہ کے فضل میں سے تلاش کرنا. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا. رات تمہاری نیند کے لیے بنائی کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ نیند سے تمہیں راحت ہوگی.
تو جو لوگ راتوں کو فضولیات میں لگ کر اور دن کی صبح کو سوتے ہیں وہ اپنا بہت بڑا نقصان، ان کی زندگی میں برکت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو جانوروں میں سے ایک گھٹیا ترین جانور کا ساری رات بھونکتا ہے اور جب فجر ہوتی ہے تو آنکھیں اس کی بند ہو جاتی ہیں۔ تو وہی عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کتنا بڑا معراج المومن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ہم کلامی ہوئی، نمازیں ملی اور باتیں ہوئیں۔ اے اللہ قیامت میں میری امت، ہر ایک کہے گا نفسی نفسی، لیکن میری زبان پر ہوگا امتی امتی۔ فرمایا ہاں ارحم الراحمین رب، رحمت للعالمین نبی، اور اس کے بیچ میں یہ امت، اے میرے نبی آپ کی امت کے لیے میری رحمت، سبقت رحمتی ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر جہاں غالب رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر آئے۔ یہ 5 نمازیں بہانہ ہے اللہ کے دربار میں آنے کا اور اللہ سے ملاقات کرنے کا، کہ کیا اعزاز ہے اس نمازی آدمی کا۔ یہ دین اسلام کو دین کہا گیا، یعنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ دین کے معنی بدلہ ہے کہ اس کے نیت سے لے کر ہر عمل پر اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں جو نیکی کی نیت کرے، نیت پر ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور نیکی پر عمل کر لیں تو اخلاص کی ابتدائی جو اخلاص کا درجہ ہے اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور زیادہ اخلاص ہے تو 100 نیکیاں ملیں گی، اور زیادہ اخلاص ہے تو 1000 نیکیاں ملیں گی، اور زیادہ اخلاص ہے تو کروڑ نیکیاں ملیں گی، اور اخلاص کمال کا ہے تو گنتی ختم، اللہ بغیر حساب کے اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا شان ہے انسان کے اس عمل کی، اللہ نے یہ نماز عطا فرمائی ہے۔ 5 نمازیں ثواب 50 نمازوں کا، اس لیے انسان جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اے کائنات سن لو، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور یہ الحمدللہ رب العالمین دنیا میں کوئی مائی کا لال خطیب یہ الفاظ اپنی زبان سے دھڑ نہیں سکتا تھا، یہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں اتارے۔ اگر یہ الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نہ ہوتا، کوئی خطیب، کوئی بلیغ، کوئی عربی اس جملے کو لا نہیں سکتا تھا دنیا میں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم جو سارے عالموں کا رب ہے، تو وہ کتنا طاقتور، اور جو اتنا طاقتور ہے تو طاقت میں کتنا اس میں غصہ اور کتنا اس میں قہر، نہیں الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ جواب۔ اسی طرح بھائی اللہ نے علم اتارا ہے، علم کہ کوئی سانس زندگی کا اور جسم کے اعضاء کی کوئی حرکت اور کوئی گھڑی جو ہے وہ دین اور اللہ کے اعمال کے احکام سے باہر ہماری نہ ہو۔ اللہ نے ایسا دین مرحمت فرمایا، کسی وقت بھی فقیر سے لے کر کوئی بادشاہ کسی حال میں اور کسی جگہ پر بھی اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے، کیونکہ اللہ الہ ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ تو دنیا، وہ آقا اور غلام، آقا کوئی حکم کا بیٹا تم نے سارے کام کر دیے، اب تو میرے ذہن میں بھی کوئی کام نہیں، اب ذرا آرام کر لو، پھر چند گھنٹوں بعد آ جانا، پھر دیکھیں گے۔ یہ تو 2 انسانوں کے، لیکن اللہ اور ہم بندے، کوئی سانس ایسا خالی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا امر نہ ہو، اور نہ ہو کوئی تو اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر ایسی ایک امر ہے کہ اس کی کوئی جو ہے اس کی کوئی تعداد نہیں اور کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا دین مرحمت فرمایا۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو بہت بڑی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، بالکل آخر میں نازل ہوئی جب بنی اسرائیل یہودی جو تھے ان کے پاس تورات کتاب تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ساری سیرت اس میں موجود تھی، وہ کتاب پڑھ کر دیکھتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑی آیت ہے،
اور اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں اللہ یہ آیت دے دیتے تو اس دن کو ہم سب سے قیمتی زندگی کا دن اور عید کا دن بنا لیتے. کیا مطلب کہ آپ عرب لوگ ہیں، آپ کو ایسی آیت مل گئی، آپ نے کہا نہیں، جب یہ اتنی بڑی آیت ہے اور اللہ کی طرف سے اتری ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اہم دن، سب سے اہم صحابہ کی جماعت عرفہ کے دن یہ آیت اللہ نے اتاری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، صحابہ کرام امتوں میں سب سے بہتر ہیں، احرام کی حالت سے کوئی حالت بہتر نہیں، اور احرام کی حالت میں عرفات میں حضور موجود ہیں، اور عرفہ کا دن سب سے جہاں دنوں میں افضل ہے. اور عرفہ کی دعا اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اپنے امت کو بتا دو، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے تمہارا طریقہ زندگی آج میں نے مکمل کر دیا اور اپنا احسان پورا کر دیا، اور یہ دین اسلام وہ اس سے احکام ہے جو اللہ کے پسند، ایسا ہر انسان کا دیکھنا جو اللہ کو پسند ہو، ایسے بول جو اللہ کو پسند ہو، ایسا سننا جو اللہ کو پسند ہو، دماغ کی وہ سوچ اور خیال جو اللہ کو پسند ہو، ہر ہاتھ کا لین دینا یہ ایسا جو اللہ کو پسند ہو، ہر پاؤں کا چلنا. تو کتنا بڑا جو ہے اللہ کا انعام، پوری زندگی کے اعضاء کی ساری حرکتیں وہ جو اللہ کی، اور اللہ کی پسند تو جنت سے بھی بہتر چیز ہے. اللہ کی پسند تو یہ دیکھو اگر ہم غفلت میں ہم وقت گزار رہے ہیں تو کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اسی لیے کہنا غفلت میں زندگی گزارنے والا یا اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں لگا کر ستاروں پہ کمندے ڈالنے والا، بتا دو یہ سب سے زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، وہ غافل اور جو ہے مست اور جو ہے وہ وقت ضائع کرنے والے نہیں تھے، زندگیوں کا سرمایہ انہوں نے تھکا دیا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ صفر ہیں، ان کے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ نہ اللہ کو پہچانا، نہ آخرت اور اللہ کی ملاقات پر ایمان لائے، ساری صلاحیتوں کو دنیا میں لگا دیا. یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے جو ہے فالتو اور پوسٹی بن کر نہیں بیٹھے، لیکن نقصان میں گئے، زندگی پوری تھکاوٹ میں لگی اور بدلہ کوئی نہیں. اور قربان جائیں ایمان لانے کی حالت میں ایک ایک عمل کی کتنی قیمت ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب چرواہے کو دیکھتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ کہتا ہے، اے چرواہے تمہارا سبحان اللہ کہنا میرے باپ سلیمان اور داؤد علیہ السلام سے جو حکومت ہمیں ملی، اور سلیمان کو پوری دنیا کی حکومت اور ہوا اور جنات پر حکومت ملی اور آئندہ حکومت چلے گی، اس حکومت سے تیرا مومن کا سبحان اللہ کہنا زیادہ جو ہے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ سلیمان کی حکومت تو ختم ہو جائے گی اور ہو گئی، اور سبحان اللہ کا اجر اللہ قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ دیتے رہیں گے. دنیا کے سکوں سے جو چیز خریدو تو ایک دفعہ، اور اللہ کے کیے ہوئے نیکیوں کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا. اے میرے بندے تم نے فلاں وقت سبحان اللہ کہا تھا یہ نعمت لے لو، پھر دوبارہ اے میرے بندے تم نے فلاں وقت سبحان اللہ کہا تھا یہ لے لو. جب جنت کی زندگی ہمیشہ ہوگی تو یہ تو ایک بول پر ہے، اسی طرح ساری زندگی کے اعمال پر اللہ یاد دلاتے رہیں گے اور اس پر جنت کی نعمتیں دیتے رہیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی خیرخواہی اور جہاں کتنا بڑا اہم ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے کہ تم تو سارے انسانوں کو اس دین پر ڈالنے والے ہو کہ جس دین پر چل کر یہ انسان ان کے اللہ دنیا کے حالات بھی بنا دیں، آخرت کے حالات بھی بنا دیں. یہ بات نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی تو بنے گی مال سے، اور مال ملے گا محنت سے، اور جتنی محنت زیادہ کرو گے اتنا مال ملے گا، اور جتنا مال زیادہ ملے گا اتنی چیزیں ملیں گی، اور جتنی چیزیں زیادہ ملیں گی اتنے راحت آرام ہوگی. یہ نہیں. اور بھائی یہ تو مخلوق ہے، یہ تو نابینا ہے. بڑی اچھی مثال دی کہ ایک گھر میں ایک نابینا تو پورے خاندان کے لیے درد سر ہوتا ہے. درد سر کیا کہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اس کو نماز کے لیے لے جاؤ، اس کو بازار کے لیے لے جاؤ، اس کو فلاں جگہ لے جاؤ، اس کو فلاں جگہ لے جاؤ. ایک اندھا ہے تو ایک مسئلہ ہے پورے خاندان کے لیے، 9 اندھے ہیں تو 9 مسئلے ہیں، 100 اندھے ہیں تو ایک اس قوم کے لیے 100 مسئلے ہیں. تو یہ ساری مخلوق اندھی اور بے جان ہے. جتنے زیادہ یہ اسباب زیادہ ہوتے کرتے چلے جائیں گے ہمارے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں.
کہ پہلے ان کو حاصل کرنے میں زندگی کا سرمایہ ضائع کریں گے، پھر ان کی حفاظت کے لیے زندگی کا سرمایہ ضائع کریں گے، اور پھر روتے ہوئے یہاں سے جائیں گے، اور قیامت میں ان کا حساب دینا ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو تم نے کیونکہ بغیر ایمان اور یقین اور جہاں صحیح علم کے حاصل کیا تو بتاؤ کہاں اس کو لگایا۔ تمہیں ایمان بھی بنانا ہے، اس کی دعوت اللہ نے دی ہے۔ نمازوں کو بنانا، یہ نمازوں کو بنانا مقصود ہے کہ نماز ایمان سے بھی جو ہے انسان کے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور نمازوں کو ادا کرنے سے بھی انسان کی زندگی سنورتی ہے۔ اللہ قرآن میں رزق کا وعدہ بھی ہے اور زندگی کے بننے کا وعدہ بھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس لیے خود بھی نمازوں کی پابندی، اور پھر نمازوں کو یقیمون الصلاۃ، اچھے سے اچھا بنانا۔ جیسے ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں کی جو ہے جو قیمت ہے وہ ہر ایک کی الگ الگ ہے، تو اسی طرح یہ نمازیں، ایسی نماز بنانا کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز میں یہ نماز ایک ایسا اللہ کا حکم ہے کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک انسان سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرتا ہے۔ 5 دفعہ اللہ بلاتے ہیں، یہ بہانہ ہے اپنے دربار میں بلا کر عطا کرنے کا۔ جو 10 منٹ کی نماز میں اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر دے گا تو زبان کو پابند کیا، اب معاشرے میں اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، معاشرے میں اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، اس زبان سے جھوٹی گواہی دینا اور غلط بیانی کرنا اس زبان سے نہیں ہوگا۔ ہاتھ کو اللہ کے حکم کا پابند کیا نماز میں، تب یہ ہاتھ ظلمن کسی پر نہیں اٹھیں گے۔ ہاں، یہ زبان لوگوں کو نیکی کی بات بتلانا اور لوگوں کی خیر خواہی میں استعمال ہوگی، یہ ہاتھ لوگوں کو نفع پہنچانے میں استعمال ہوں گے، یہ دماغ کی سوچ، ہر چیز کے رخ کو صحیح کرنا، یہ ایمان اور دعوت اور نماز، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز جو بے حیائی والے کاموں اور گناہوں سے روکتی ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے اور خود بھی اس نماز پہ جمے رہیے۔ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے کہ یہ نماز پڑھتا رہوں گا تو روزی تم خود کماؤ، نہیں، اللہ رزاق ہیں۔ ہاں، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ کرام کا مجموعہ بنا، دین کو مکمل کیا، مہاجرین نے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر قربان کیے اللہ کے دین کے لیے، اللہ نے دنیا کی سلطنتیں ان کے قدموں میں ڈال دی۔ مہاجرین نے اپنے گھر کے کھانا ان کا کیا تھا؟ سوکھے ٹکڑے ہوں وہ بھی ان کے لیے نعمت تھی، کھجوریں اور دودھ اور پانی ہو یہ بھی ان کے لیے بڑی نعمت تھی، زیتون کا تیل ہو یہ بھی ان کی یہ بڑی بڑی ان کی نعمتیں تھیں، ان کو قربان کیا۔ اللہ نے دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے، لیکن ان کے خزانوں کے آنے سے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کا معیار نہیں بدلا۔ وہ حضرت عمر کہ جن کی خلافت 64 لاکھ مربع میل تک پہنچی، کیسر و کسرا کے خزانے جو ہیں مدینہ میں ہیرے جواہرات اور دراہم دنانیر کے ڈھیر ایسے لگتے ہیں جیسے غلوں کے ڈھیر صبح کو لگتے ہیں، شام تک وہ سارا یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، فقیروں کے گھر وہ مال پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایسا کپڑا ہے کہ 17 پیوند اس میں لگے ہوئے، اور ان کا کھانے کا معیار نہیں بدلا۔ اپنے بیٹے کے گھر میں آئے ملنے کے لیے، بیٹا کھانا کھا رہا تھا، بیٹے کو خوشی، ابا جان آپ تشریف لائے، اور وہ ہیں امیر المومنین، اور وہ امیر المومنین کی جس کے نام سے کفر لرزتا تھا، جس کی فوجوں نے 2/3 دنیا 64 لاکھ مربع میل تک جو ہے اس کی خلافت اللہ نے ان کو ان کے زہد، تقوی اور اس جو ہے مجاہدے کی وجہ سے دی تھی۔ اور اب بیٹا کھانا کھا رہا ہے، بیٹھے اور روٹی کا ٹکڑا توڑا، جب سالن اس میں ڈبونے لگے، سالن جو ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں ادام، روٹی خشک ہوتی ہے، تو اس کو نگلنے کے لیے ہر وقت پانی پئیں یہ تو بہت مشکل ہے، تو اس کے نگلنے کے لیے اس کو چپڑا جاتا ہے، تر کیا جاتا ہے سالن سے، تو سالن کی تری لگنے کی وجہ سے مزیدار بھی ہو جاتا ہے اور نگلنا آسان بھی ہو جاتا ہے۔
تو ابا جان یہ روٹی کے ٹکڑے ہیں اور یہ سالن ہے، کھا لیں۔ اب سالن کو جو دیکھا تو اس میں دیکھا گوشت کے شوربہ ہے پانی کا اور گوشت کے ٹکڑے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن گھی بھی تیر رہا ہے، ہاتھ رک گیا۔ ابا جان کھا کیوں نہیں رہے؟ یہ کھانا میں نے آپ کے سامنے رکھا، بیٹا عمر، اور وہ ایسے برتن سے کھا جس میں 2 سالن جمع ہو۔ اگر گوشت اور اس کا شوربہ ہوتا اسی سے یہ لقمہ نیچے جا سکتا تھا، اور یا صرف الگ تیل ہوتا، تیل سے چپڑ کر میں کھا سکتے تھے۔ تم نے یہ اسراف کیا کہ 2 سالن جمع کر دیے۔ ابا جان اس کے لیے میں نے پیسے زیادہ خرچ نہیں کیے، اصل میں بات یہ ہے کہ 1 درہم کا یا جتنے درہم کا میں گوشت لاتا تھا وہ گوشت آج سستا ملا، تو میں نے کہا چلو آج گوشت کو مزیدار بنانے کے لیے تھوڑا سا تیل بھی ڈال لیں۔ فرمایا گوشت سستا ملا ہو، مہنگا ملا ہو، میں عمر ایسے برتن سے کھا نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور دنیا کے خزانے اللہ نے دنیا کے خزانوں کے آنے سے پہلے اپنے نبی کو اللہ نے اپنے پاس بلا لی۔ اے نبی تمہارے تو سارے کے سارا بدلہ قیامت میں اعلیٰ جنت کی صورت میں تمہیں دوں گا۔ ان کے ابو بکر اس لیے رویا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول تو اس حال میں گئے کہ ایک وقت میں چپاتی کھانے کے لیے نہیں ملی، 2 دن مسلسل پیٹ بھر جائے کھانا نہیں ملا، اور اس کی حکمت یہی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی مزے کی زندگی بناؤ، اس لیے حضور نے فرمایا اے معاذ ایاک والتنعم، جو نعمتیں اللہ نے دی استعمال کرو، لیکن اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو زندگی کو خوشگوار اور مزے والی بنانے کے لیے خرچ کرنا، اس سے بچو۔ اللہ جو دے دے وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اس صلاحیت کو تو اللہ کے دین کے لیے، کتنی انسانیت کا مسئلہ ہے، ان کی آخرت کا مسئلہ ہے، وہ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں، ان کے تعلق کا مسئلہ ہے، اور پھر آخرت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی مسائل، کہتے ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں اعمال سے بنے گی۔ یہ جی آخرت کی زندگی کے لیے تو اعمال ضروری ہیں، اور دنیا کی زندگی کے لیے دنیا کی محنت، یہ غلط عقیدہ، غلط نظریہ ہے۔ دنیا کی زندگی بھی انہی اعمال سے بنے گی اور آخرت کی زندگی بھی انہی اعمال سے بنے گی، کیونکہ جب دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا کے اسباب استعمال کر رہے ہیں، ان اسباب کے خالق کون ہیں اور ان اسباب میں تصرف کرنے والے کون ہیں، اور یہ نفع نقصان جو پہنچائیں گے اللہ کے امر سے پہنچائیں گے۔ اس لیے یہ اعمال، اس سے دنیا کی زندگی بھی بنے گی، آخرت کی زندگی بھی۔ یہی انبیاء کرام سمجھاتے تھے اور تبلیغ کے ذریعے یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ آج اللہ نے یہ دعوت والا کام ہمیں دیا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے رسول خوشخبری سنا چکے ہیں اپنے زمانے میں کہ بدأ الدین غریبا، دیکھو میں اللہ کی ذات پر ایمان اور دین اسلام لے کر آیا، رواجوں کے اور عقلوں کے خلاف تھا، اس کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے میرے اور میرے صحابہ نے کتنی قربانی دی، اور ایک ماحول بن گیا، مکہ اور مدینہ اور حجاز مقدس یہ اسلام کے نور سے منور ہو گیا، اور یہ نور دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ مکہ مدینہ سے خراسان اور سائبیریا کی ریاستوں تک اور منگولیا تک یہ دین پہنچا، اور ترکی سے گزر کر یورپ بلقان کی ریاستوں میں پہنچا، اور سارے افریقہ کو منور کرتے ہوئے اسپین کی دہلیز پر یہ صحابہ، جبکہ ان کی سواریاں یہ گھوڑا اور اونٹ اور گدھا اور پیدل ہوا کرتے تھے، اور ان کا توشہ خشک کھجوریں اور خشک ٹکڑے ہوا کرتے تھے، اور کیسے وہ اللہ کے دین کی محنت کو لے کر چلے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا کتنے لاکھ مربع میل میں یہ دین کی دعوت پہنچی۔ حضور نے فرمایا ثم یعود کما بدأ غریبا، لیکن جب محنت چھوٹے گی پھر یہ اجنبی ہو جائے گا، پھر یہ اجنبی ہو جائے گا، اور وہ اجنبی ہونے کی حالت محنت کرنے والوں کے لیے بڑی کامیابی کا راز اور بڑی جہاں درجات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اس زمانے میں بھی اللہ اپنے بندوں کو دین کے مٹنے کا غم اور فکر دیں گے، اور جیسے صحابہ پردیسی بن کر رہے اسی طرح وہ اپنے آپ کو پردیسی بنا کر گھروں کو چھوڑ کر دنیا میں پھریں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، دلوں کا رخ اللہ کی طرف کریں گے، اور مالوں سے اعمال کی طرف بلائیں گے، اور آخرت کو کھول کھال کر بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان کے لیے خوشخبری اور مبارکباد دیتا ہوں اسی زمانے میں کہ وہ لوگ کیسے پردیسی بن کر، یا رسول اللہ ان کی مہم اور کام کیا ہوگا کہ دین میں جو کمی آ گئی ان میں وہ غم اللہ پیدا کریں گے، اس غم کی وجہ سے وہ اس کمی کو پورا کرنا چاہیں گے کہ دین میں جو بگاڑ آ گیا،
لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے اور اللہ کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے۔ کہتے ہیں جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیا، اللہ اس کے اور مخلوق کے معاملے کو درست کر دیں گے۔ تو یہ لوگوں اور اللہ کے معاملے کو درست کرنے کے لیے کوششیں کریں گے، اللہ ان کے حالات بھی بنا دیں گے، تو ان کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی ہو۔ اے اللہ کے رسول اللہ کو محبوب بنائیں، یہ تو بات واضح ہے کہ اللہ تو رب ہے اور سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ بندے یہ کیسے محبوب بنیں گے کہ جب ان کے دلوں میں ایمان کا نور اور روشنی ہوگی، ان کی زندگیوں میں اللہ کے احکام کا نور ہوگا اور نبی کی سنتیں ان کا نور ہوگا اور دین کی محنت کرنے والے ہوں گے، تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو وہ اللہ کے رسول کی طرف سے کیسے خوشخبری ہے۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان لایا، اس کے لیے میں اللہ کا نبی ایک دفعہ توبہ کی خوشخبری دیتا ہوں، اور بعد میں آنے والے جن نے مجھے نہیں دیکھا مجھ پر ایمان لائے، اللہ کا نبی 7 گنا توبہ کی خوشخبری اس کو دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی، اے عیسیٰ تم اللہ کے نبی ہو، ایسے نبی ہو کہ بغیر باپ کے اللہ نے مریم کے پیٹ سے آپ کو پیدا کیا، آپ بنی اسرائیل کے رسول ہوں، آپ کو انجیل کتاب دی، آپ کے بعد ایک امت ہوگی، وہ امت ایسے ایمان اور ایسے اللہ کی ذات پر یقین والی ہوگی، ہر خوشی کے ملنے پر ان کا دل اور زبان اور اعضاء اللہ کے شکر اور حمد سے لبریز ہوں گے، ہر ناگواری کے آنے پر وہ صبر کریں گے۔ دیکھو آج جس سے بھی پوچھو بھائی تمہارے کیا حالات ہیں، کہ میرے حالات اور میرے اوپر آنے والی مصیبتیں تم سنو تو بہت ہی کبھی ختم نہ ہو۔ تو حالات سے تو ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس حالات سے کتنی کمائی ہم کر سکتے تھے، صبر کر کے اللہ کے دین پر چل کر اللہ کی محنت اللہ کے دین کی محنت کر کے وہ سرمایہ اور نفع ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایمان والے کی قیمت کہ جس کو اللہ نے خرید لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی وجہ سے اتنا قیمتی کہ اللہ اس کا خریدار اور بیعت ہو چکی، اللہ سے معاہدہ ہو چکا کہ یہ تو اب اب ان کا ہر لمحہ وہ قیمتی ہے۔ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمتیں بڑھائیں گے، اپنی رضا دیں گے، اور ناگواریوں کے آنے پر اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کریں گے اور اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوگی۔ اے عیسیٰ وہ ایسے لوگ ہوں گے ولا علم لہم ولا حلم، ان کے پاس اپنا علم بھی نہیں ہوگا، اپنا حلم بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی، نبی ہے، نبوت والا علم ہے، کتاب ہے، ایک امت کے بنی اسرائیل کے رسول ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ ان کی محنت اور ان کی فکر کی وجہ سے یہ ایسی امت کہ میں نے ان کو چنا ہے، وَأُعْطِيهِم مِّنْ عِلْمِي وَأُعْطِيهِم مِّنْ حِلْمِي، اپنے علم میں سے میں علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں حلم عطا کروں گا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی تربیت کون کرے گا بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آذر جو صنم گر تھا، بتیں بنا کے ابراہیم کو دیتا تھا نبوت سے پہلے، جاؤ ان کو بیچو۔ اب بجانیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پتھروں سے یہ مٹی کی مورتی بنائی، نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، مٹی دیکھو جب میں نے بنا دیا یہ ہمارا معبود اے ابراہیم۔ حالانکہ کتنی عقل والی اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن یہ جب کفر کی اندھیری اور نشہ کتنا، وہ ابراہیم علیہ اتنے پیارے اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے دیکھو تم نے جاؤ یا تو کام کرو، اور اگر تم میرے آلیہ کو برا بھلا کہو گے تو پتھر مار مار کر تمہیں ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے یہ ہے دعوت والا کام، یہ اتنا بڑا، جب ماحول مخالف ہوتا ہے تو دعوت کا کام اتنے حالات اس پر آتے ہیں۔ اے ابراہیم تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر، ابراہیم جیسے بیٹا، ابھی تو نبوت نہیں ملی تھی، باپ کے کتنے فرما بردار تھے۔ تو وہ اس لیے اے عیسیٰ اپنے علم میں سے علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے حلم عطا کروں گا۔ دین میں جو بگاڑ آئے گا اس کو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، غم میں پھریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں حضور والا غم مل جائے۔ حضور کے سینے میں ایسی آواز جیسے کھانے ہنڈیا کو جب آگ پر رکھا جائے ابلنے کی جیسے آواز، کاذید المرجل، حضور کے سینے میں ایسی آواز کیوں کہ یہ انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ ایک قوم، ایک علاقہ، ایک بر اعظم نہیں، اس وقت کے سارے انسان اور قیامت تک آنے والی نسلیں، ان کے لیے حضور فکر فرما رہے ہیں
اور اس امت میں پیدا کر کے اللہ نے وہ فکر ہمیں بھی عطا فرمایا۔ تو کیا خیال ہے میری ساری انسانیت کے لیے فکر کرنا اور قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے فکر کرنا، اس کو اپنا اوڑھ میں بچھونا اور مقصد بنائیں گے انشاءاللہ، تو اللہ کو کتنا رحم آئے گا، اللہ کو کتنا ہدایت تو اللہ دیں گے، لیکن ہمیں کتنا ملے گا کہ یہ اپنے، لیکن اس کے لیے قربانی، یہ ہنسی کھیل نہیں ہے کہ فارغ وقت ملا تو آگ میں کوئی گر رہا ہو اسے کو ٹھہرو میں کھانا کھا کر آتا ہوں تمہیں بچاؤں گا، چاہے وہ جانور ہی ہو، اور پھر جہنم کی آگ، یہ اپنے کام ذرا کہتے نہیں جی ذرا کام کو آگے پیچھے کر لیں، سنبھال لیں، اب ایمرجنسی میں اور آگ میں چاہے کتے کا بچہ بھی گر رہا ہو کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر آگ تو دنیا کی آگ کے گرا اور مر گیا، تو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری ہم پر، آپ پر ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، کہ کتنے ہزار مرتبہ جلے گی اور پھر نہیں آئے گی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھائی ہم زمین والوں پر رحم کریں گے، اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں پچھلی جو زندگی کا سرمایہ ہم نے دنیا کے بنانے میں، یا صرف اپنی ذات اور اپنے بچوں کو دیکھ کر ان کو سامنے رکھ کر ہم نے وقت گزارا، یہ اگر دنیا کے لیے لگایا تو بہت ہی نادانی والا کام کیا، اور اگر صرف اپنے خاندان اپنے علاقے کو دیکھا تو یہ بھی گھاٹے والا سودا ہے۔ موت کے وقت تو اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا میں لگنے والا بھی حسرت کرے گا۔ تو بھائی آئندہ ابھی وقت کی نعمت باقی ہے، جو نیت کرے گا کہ سارے عالم کی فکر کروں گا، اللہ کے ہاں وہ اس فکر والا شمار ہو جائے گا، اور اس کے مطابق اللہ تربیت فرمائیں گے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی، کون کون نیت کرتا ہے؟ اے اللہ ہم نے تو اپنے ہاتھ بلند کیے اور اپنے آپ کو اپنی استعداد کے مطابق پیش کیا، آپ اپنی قدرت اور رحمت کے مطابق اللہ ان سب نیتوں کرنے والوں کو اس کام کے لیے قبول فرما، اور اس کے لیے تربیت جو ہے ان کی تربیت فرما، اور ان کی نسلوں کو بھی ان کام والا بنا دے۔ اے اللہ موجودہ انسانیت امت مسلمہ کو بھی تقوی والی زندگی عطا فرما، اور تقوی والی زندگی۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔